جیسا آرٹیکل الجزیرہ میں لکھا گیا یاسین ملک صاحب کے بارے میں، تو پھر تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتی. کیونکہ پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اربوں کا کھیل ہے یہ. انڈیا کا انٹرنیشنلی کشمیر کی کاز کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ہنڈریڈز آف INGOs، آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ان کی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئیں کہ وہ جعلی NGOs تھیں جو جعلی پروپیگنڈا کشمیر کے خلاف یورپ میں ویسٹ میں پھیلا رہی تھیں اور پاکستان کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کے فیٹف کا معاملہ ڈسنفو لیب سے گیا کشمیر کی تحریک کو ٹیررزم سے جوڑنے کے لیے وہی فیٹف نے جعلی ان کا جو کچھ تھا. اس طرح ان کی RSS HSS کا ایک ریکٹ ہے پوری دنیا میں. بالکل ایسے. اور انہوں نے کشمیر فائلز ایک مووی بنائی خاص طور پہ یاسین صاحب پہ انڈیا کے اندر، اور وہ بھی کروڑوں کا بجٹ تھا، اور پھر پورے انڈیا میں وہ بائی فورس عوام کو دکھائی گئی کہ ہر کسی کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اس نے سنیما میں جا کے وہ واچ کرنی ہے، اور پھر بعد میں اس نے اسٹیمپ دینا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا ہے. یہ وہاں پہ فری میں بھی دکھائی گئی تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اور وہ بھی کرائی گئی. سارے میڈیا ہاؤسز جو گودی میڈیا ان پہ پروپیگنڈا کیا گیا. چند آرٹیکلز انٹرنیشنلی بھی چھپائے گئے کشمیر کی تحریک کو ٹیررزم سے جوڑنے کے لیے. کچھ ایسے پروگرامز بھی کرائے گئے. اس میں ایک یہ الجزیرہ کا کرایا گیا، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی رائٹر نہیں تھا، اور یہ بھی اس لیے کیا گیا کیونکہ یاسین صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کرایا ہے اس پھانسی کے جعلی مقدموں میں جو NIA کے کافی عرصے سے چل رہے ہیں. اس میں بھی جعلی قسم کی سینسیشنل ٹائٹل لگا کے خدا نہ خواستہ کہ جیسے یاسین صاحب را کے لیے کام کر رہے تھے، IB کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے پے رول پہ تھے، یہ ایک سٹیٹمنٹ دلا کے چیری پک کر کے، اور انہوں نے انڈین میڈیا کے اوپر کچھ چند پوائنٹس اپنی طرف سے سیل کیے. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ برہان کے اوپر انہوں نے غلط بات کی، وہ پیج نمبر 4 کے اوپر آپ دیکھ لیں. اور انہوں نے اپنے انڈین میڈیا پہ دکھایا کہ یاسین صاحب نے کوئی ریلی رکوائی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. ان کی پیج نمبر 4 پہ آپ جائیں، میں کیونکہ اس لیے کہہ رہی ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ وہاں اسٹون پیلٹنگ کی ایک پروٹیسٹ تھی، میں اس کا حصہ نہیں تھا کیونکہ جب میں نے اہمسا کیا نان وائلنس میں نے، جب ارلی 90s میں جب مجھے انٹرنیشنل ورلڈ نے کنونس کیا کہ آپ جناح اور گاندھی کی طرح اپنی مسلح جدوجہد کو آپ پرامن جدوجہد میں لے کے جائیں گے سیاسی میں. انہوں نے خود کہا میں گاندھی کی طرح کام کرنا بالکل نہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو جیلوں میں آ کے بھی، اور انہوں نے ان کو کنونس کیا. خود منموہن سے بھی ملے، بالکل اس سے بھی ملے کہ واجپئی سے بھی. تو میں یہ الجزیرہ کی بھی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ بھی جس نے لکھی ہے مجھے اس آدمی کا بھی پتہ ہے، مگر میں ابھی وہ اناؤنس نہیں کروں گی. آئی ایم ٹیکنگ دس میٹر ٹو دا کورٹس ویری سون. تو وہ سب کو اچھا، ان کو بھی سرپرائز مل جائے گا کہ یہ کس طرح ایک ٹائٹل سے آپ کسی کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. مقصد یہ تھا کہ یاسین ملک صاحب کی ایفرٹس کو، ان کے کیریکٹر کو کنٹروورشل کرنا. وہ تو شروع سے کریں، یقین کریں کشمیر کی تحریک کو یہ تو شروع سے کنٹروورشل ہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنی جو وہاں پہ وائٹ واش کریں، جو ان کے وار کرائمز اور جینوسائڈ کریں. وہ مقبول بٹ شہید کو نہیں انہوں نے ایجنٹ کہا گیا، ایک ٹائم پہ انہوں نے کہا یہ را کا ایجنٹ تھا، پھر خود ہی اس کو پھانسی چڑھا دی. پھر ہسٹری نے کیا بتایا کہ وہ ان کا سمبل تھا حریت کا. اس طرح میری جب منگنی ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک انڈین اسٹیٹ کے سامنے I am an ISI ایجنٹ، اور وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے کہ کوئی ویسے جو ہے کوئی پاکستانی جو ہے کسی کشمیری سے محبت کر سکتا ہے. حالانکہ یہ ہر پاکستانی کے DNA میں ہے، چاہے وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہے. تو وہ تو مطلب کہ اب وہ ہر بندہ جو کشمیریوں سے محبت کرتا ہے پھر وہ ایجنٹ. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت یہ لوگوں کو ڈسکریڈٹ، مگر دیر نو ٹیکرز ٹو اٹ. یاسین صاحب کا ایفیڈیوٹ آپ خود بھی آئی ایم شیور آپ پڑھیں گے، وہ انگلش کے اندر بھی ہے، اور اس کو آپ پورا پڑھیں.